السلام علیکم دوستو، کیا اب جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بار بار کیوں یاد دہانی کرائی اور اس میں ہمارے لیے کون سا سبق چھپا ہے؟ آئیے آج کی ویڈیو میں سورت البقرہ کے راکوئے نمبر 6 کی روشنی میں ان اہم باتوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آیت 40۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون۔ ترجمہ: اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا اور مجھ ہی سے ڈرو۔ تفسیر: یہ خطاب یہودیوں سے ہے۔ اللہ نے انہیں کئی نعمتیں دیں، فرعون سے نجات، من و سلو، انبیاء کی بعثت وغیرہ۔ ان سے عہد یہ تھا کہ اللہ کی عبادت کریں گے، شریعت پر عمل کریں گے اور آنے والے نبی پر ایمان لائیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں، اگر تم اپنے وعدے کو پورا کرو گے تو میں بھی تمہیں عزت دنیا و آخرت کی کامیابی اور بخشش عطا کروں گا۔ آیت 41۔ وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ ترجمہ: اور اس قرآن پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا ہے، جو اس کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو، اور میری آیات کو معمولی قیمت پر نہ بیچو، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ تفسیر: یہودیوں کو بتایا جا رہا ہے کہ قرآن حق ہے اور یہ ان کی اپنی کتاب تورات کی باتوں کی تصدیق کرتا ہے، اس لیے سب سے پہلے انہیں ایمان لانا چاہیے۔ لیکن وہ ضد اور دنیاوی فائدے، مال و عزت کی خاطر حق کو چھپا رہے تھے۔ اللہ تنبیہ فرما رہے ہیں کہ میری آیات کو دنیاوی فائدے کے بدلے نہ بیچو۔ آیت 42۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون۔ ترجمہ: اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور نہ حق کو جان بوجھ کر چھپاؤ۔ تفسیر: یہودی علماء حق کو باطل کے ساتھ ملا دیتے تھے، اپنی کتاب میں تبدیلیاں کر کے عوام کو گمراہ کرتے تھے۔ یہ آیت سب کے لیے نصیحت ہے کہ دین میں ملاوٹ نہ کرو، سچائی کو چھپاؤ نہیں۔ آیت 43۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ ترجمہ: اور نماز قائم کرو، ذکو دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تفسیر: یہود کو شریعت پر عمل کا حکم دیا جا رہا ہے۔ نماز اور ذکو ان کی شریعت میں بھی فرض تھیں، اور یہ کہ مسلمانوں کے ساتھ سچے دل سے شامل ہو کر عبادت کرو۔ آیت 44۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ ترجمہ: کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تفسیر: یہودیوں کے علماء دوسروں کو نیکیاں بتاتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے۔ قرآن نے ان کی دوغلی پالیسی پر سخت تنبیہ کی۔ یہ آیت آج بھی ہمیں سکھاتی ہے کہ صرف دوسروں کو نصیحت کرنا کافی نہیں، خود بھی عمل کرنا ضروری ہے۔ آیت 45۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ ترجمہ: اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک یہ بہت بڑی مشکل چیز ہے مگر ان کے لیے آسان ہے جو عاجزی کرنے والے ہیں۔ تفسیر: اللہ مشکلات میں دو ہتھیار دے رہے ہیں، صبر اور نماز۔ یہ دونوں انسان کو ہمت اور سکون دیتے ہیں، مگر جو دل میں تکبر رکھتے ہیں ان کے لیے نماز بوجھ ہے
اور جو عاجزی والے ہیں ان کے لیے سہولت ہے۔ آیت 46۔ الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔ ترجمہ: جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور یہ کہ وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تفسیر: یہ آخرت پر یقین رکھنے والوں کی صفت ہے۔ جو جانتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے وہی صبر اور نماز کو آسان پاتے ہیں۔ آخرت کا یقین انسان کو نیکی پر قائم رکھتا ہے اور گناہ سے بچاتا ہے۔ خلاصہ: اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کی نعمتیں یاد دلائیں اور کہا کہ عہد پورا کرو، قرآن پر ایمان لاؤ، حق کو نہ چھپاؤ۔ ان کی دوغلی روش، لوگوں کو نصیحت خود عمل نہ کرنا، پر تنبیہ کی گئی۔ ساتھ ہی نصیحت کی گئی کہ مشکلات میں صبر اور نماز سے مدد لو اور ہمیشہ آخرت کو یاد رکھو۔ اللہ کا شکر ہے آج ہم نے سورۃ البقرہ کے راکوئے نمبر 6 کا ترجمہ اور آسان تفسیر سیکھا۔ اس راکوئے میں ہمیں یہ سبق ملا کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھنا ہے، اپنے وعدوں کو پورا کرنا ہے، صبر اور نماز کو اپنی زندگی کا سہارا بنانا ہے اور آخرت کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سورۃ البقرہ کے اگلے راکوئے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اب سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانة اشتقنا لي والهوى نادى